نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہمارے گھر کے اندر جو افراد بالغ ہیں ان کی تعداد 6 یا 7 ہے۔ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہیں، کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ جب ان کو نماز کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ قیامت کے دن وہ اگر چاہیں تو اپنے بندے کے سارے گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں، اور اگر کسی کے اوپر مواخذہ کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں غفور و رحیم کے حوالے سے، اس کا ہم زیادہ تر غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ غلط استعمال یہی ہے کہ ہم خود کوئی عمل نہیں کرتے اور اللہ کے اوپر یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر یہی طریقہ ہوتا مومنین کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اعمال کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ وہ یہی کہتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہم چونکہ اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں، لہذا اب ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں مومنوں کی نجات کے بارے میں، ان کے جنتی ہونے کے بارے میں، جہنم سے بچنے کے بارے میں، مستقل طور پر جنت کے اندر رہنے کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرتے رہے، ہر جگہ پر اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانے کے بعد، عامل الصالحات، باقی زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے کا حکم دیا۔ جو نیک اعمال کرتا ہے، اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق بسر کرتا ہے، اس کے لیے کل قیامت کے دن نجات ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بھی بنا رکھی ہے، اس کے لیے اللہ نے جہنم سے آزادی بھی مقرر کر رکھی ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی انسانوں سے زرزد ہوتی ہے، لیکن حد الوسع کوشش کرنی چاہیے نیک اعمال کرنے کی، اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تو درگزر فرمانے والا، اللہ تو معاف فرما۔ پھر وہ انشاءاللہ غفور و رحیم ہے، وہ رحم فرمائے گا ہم پر اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کر دے گا۔ لیکن ہم نماز پڑھیں ہی نہ کہ شہادتین کے بعد انسان پر، مسلمان پر جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ روز کی 5 وقت کی نماز ہے، ہم نماز پڑھیں ہی نہ اور اللہ پہ امید رکھیں کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو معاف کر دے۔ ایک بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ پر رکھیے کہ جو دین اسلام کی جن اعمال پہ اللہ نے عمارت کھڑی کی ہے، جو بنیاد ہے، ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ شہادتین، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا لازم ہے، اس کی توحید کو ماننا لازم ہے، اس کو وحدہ لا شریک ماننا لازم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، نبی، پیغمبر، آخری رسول تسلیم کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد اللہ نے روز کی 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ جان بوجھ کر جو نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی مولوی مفتی کا فتویٰ تو نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ بے نمازی کے بارے میں ایک بات میں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا چلوں۔ قرآن حکیم آپ سب لوگوں کے گھروں میں موجود ہے الحمدللہ، 1 سے زائد نسخے گھروں میں موجود ہوں گے۔ 29واں پارہ ہے، سورہ مدثر نکال لیجیے اپنے اپنے گھروں کے اندر، قرآن حکیم کو کھولیے
سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 49 تک ترجمے کے ساتھ، سادے ترجمے کے ساتھ آپ اس قرآن کے حکیم کی ان آیات کا مطالعہ کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو کروائے گا آپس کے اندر، جو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی کہ فی جنت یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میں جانے والے جہنمیوں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آخر تم نے کون سے ایسا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اب اگر وہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہوتا تو وہ کہتے ہم ہندو تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ نے اس لیے جہنم میں ڈالا۔ یہودی نصارہ جو بھی مذہب ہوتا، بدھ مت ہوتا، کیا کہتے ہمارا تعلق اسلام سے نہیں تھا، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈالا۔ وہ اپنا گناہ بتائیں گے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، اور وہ گناہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، دنیا کی زندگی میں جب ہم رہتے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ دنیا کے اندر جب رہتے تھے تو مسلمان کہلواتے تھے، اسلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کا نام عبداللہ، عبد الرحمن یا کوئی اور تھا، اپنے آپ کو وہ مسلمانوں کے گھروں میں ہی رکھتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں شمار کرتے تھے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ آگے چل کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے باقی گناہ گنوانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جرم کرنے والے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، قیامت کے دن میں کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے بارے میں نہیں مانوں گا۔ حفاظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صدیقین کریں گے، علماء کریں گے، محدثین کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نیک لوگوں کو اللہ یہ سعادت، یہ عزت بخشے گا کہ اللہ وہ لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ چاہے گا، جن کے بارے میں اللہ ان کو حکم ارشاد فرمائے گا، ان کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اور سب سے بڑی اور عظیم سفارش امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو امت کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اختیار فرمائے گا۔ لیکن ان کے بارے میں جو بے نمازی تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کے بارے میں کسی کی سفارش کو نہیں مانوں گا۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے؟ مانتا ہوں میں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اعمال کرنے کے بعد پھر اس سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سے جو کمی کوتاہی سرزد ہوئی ہے اللہ تو اس کو درگزر فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن پہلے اعمال تو مجھے اور آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اور دوستو، نماز اللہ نے فرض کی ہے اور فرائض کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں ہم زندگی کے باقی کام کرتے ہیں حد الوسع کوشش کریں نماز کے لیے وقت نکالیں اور وقت کے اوپر نماز ادا کریں۔ ہر وہ شخص چاہے مرد ہے چاہے عورت جس کی عمر 10 سال سے زائد ہو چکی ہے، اس پر روز کی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عمل کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور جو پابندی سے نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔